اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 ابواب جہاد بن نفس آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے، اور دوسرے باب سے ہم آپ کی خدمت میں پہلی حدیث کو حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہے تھے۔ بیان ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس نورانی حدیث میں ایمان کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ فرض الایمان علی جوارح ابن آدم، کہ اللہ نے ایمان کو انسان کے اعضاء و جوارح پر فرض کیا ہے، اور جب اعضاء و جوارح پر فرض کیا وقسمہ علیہا، اور ایمان کو تقسیم کر دیا اعضاء و جوارح پر، وفرقہ فیہا، اور اسے پھیلا دیا۔ اب جب ایسے ہوا فلیس من جوارحہ جارحۃ، پس انسان کے اعضاء و جوارح میں سے کوئی ایسا عضو نہیں ہے الا وقد وقلت من الایمان، مگر یہ کہ اس کے ذمے ایمان لگا دیا گیا ہے کہ وہ ایمان لائے، اور جو اس جارح کے ذمے اور عضو کے ذمے جو ایمان ہے، بغیر ما وقلت بہی اختہا، وہ اس کے دوسری بہن جو اس کا دوسرا عضو ہے اس کے اوپر وہ ایمان نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَا فُرِضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ انسان کے قلب کے اوپر جو ایمان فرض ہے وہ کیا ہے؟ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَاءُ وَالتَّسْلِيمُ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الٰہًا واحدًا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ انسان زبان سے بھی اقرار کرے اس شہادت کے اوپر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ ہی کوئی اس کا پارٹنر ہے، نہ ہی کوئی اس کا فرزند ہے، اور انسان اس شہادت کی معرفت بھی رکھے اور اس پر ایگریمنٹ کرے اپنے دل سے، انسان اس پر راضی ہو کہ اللہ اس کا رب ہے، اور پھر انسان اللہ کے فرامین پر سر تسلیم خم کرے، اور اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عبد قرار دیا، یعنی وہ اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پر انسان زبان سے بھی اقرار کرے، اس بات کی انسان معرفت حاصل کرے، اس بات پر انسان قلبی طور پر باقاعدہ ایگریمنٹ باندھے، محمد مصطفیٰ کی نبوت پر اور ختم نبوت پر ایمان رکھے، اور اس کے بعد انسان راضی ہو کہ محمد مصطفیٰ اس کے نبی ہیں، اور پھر انسان محمد مصطفیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول خدا لے آئے اس پر عمل کرے، اور جس سے رسول خدا نے اسے روک دیا ہے اس سے رک جائے۔ وَهُوَ عَمَلُ، یہی ایمان کا جو قلبی عمل ہے جسے اللہ نے قلب کے اوپر فرض کیا ہے۔ لہٰذا امام صادق فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْمَعْرِفَةِ، کہ اللہ نے قلب کے اوپر جو ہے وہ اقرار زبان سے فرض کیا ہے، اور اللہ نے معرفت کا حصول قلب کے اوپر فرض کیا ہے، اور یہی قلب کا عمل ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ باقاعدہ اس پر جو ہے وہ معرفت حاصل کرتا ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایمان کو بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق باقاعدہ اپنے مدعا پر قرآن سے دلیل لے کر آتے ہیں۔ پہلی دلیل سورہ نحل کی وہ آیت جو حضرت عمار یاسر سے متعلق ہے کہ وہ ایمان لائے، ان کا قلب بھی مطمئن تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، لیکن جب وہ اعداء الہی کے نرغے میں آ گئے تو انہوں نے زبان سے کچھ ایسے کلمات جاری کیے کہ جو ان کے ایمان قلبی کے برخلاف تھے۔ لہٰذا
الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ انسان زبان سے ایسے کلمات جاری کرے کہ جو اس کے دل کی ترجمانی نہیں کرتے، تو ایسا شخص مستثنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ شخص قلب مطمئن کا مالک ہے اور اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہے۔ یہ شخص قلب مطمئنہ کا مالک ہے۔ اب انسان کیسے قلب مطمئنہ اختیار کرتا ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں خداوند متعال فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ انسان کا دل جو ہے وہ ذکر الہی سے اطمینان قلب اختیار کرتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں خداوند متعال تسلی دے رہا ہے، امام جعفر صادق یہاں اس تسلی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے افراد سے متعلق تسلی ہے کہ جو در واقع زبان سے توحید کا اقرار کرتے ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وان محمدا عبدہ ورسولہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ کر زبان سے توحید کا اور نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ افراد حقیقت میں مؤمن نہیں ہیں۔ ان کا اقرار لسانی ہے، اقرار قلبی نہیں ہے، یعنی دل سے یہ اس ایمان کے مالک نہیں ہیں، قلب مطمئنہ کے مالک نہیں ہیں، قلب سے معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد رسول خدا کی خدمت میں آ کر اعلان ایمان کرتے ہیں، شہادتین کے کلمے کو جاری کرتے ہیں، اور بعد میں دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اسلام و مسلمین کے خلاف میٹنگز کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ نہ ہوں۔ لہذا خداوند متعال سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں انہی افراد کے بارے میں رسول خدا کو بتا رہا ہے کہ الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا، قالوا انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، لیکن یہ ایمان بافواہہم ان کی زبانوں سے تعلق رکھتا تھا، ولم تؤمن قلوبہم دل سے وہ ایمان نہیں لائے، یعنی قلب مطمئنہ کے مالک نہیں تھے۔ اب جب ایسے افراد ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے یہ شخص مؤمن نہیں ہے، تو ایسے افراد کے بارے میں مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں، آپ ان کے بارے میں خوف زدہ نہ ہوں، ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، اللہ ان کا حساب لے گا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو ان کے نفسوں کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ اگر اس کا اظہار کرتے ہیں، او تخفوہ یا اس کو مخفی رکھتے ہیں، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ یعنی زبان سے اقرار کیا تو اللہ نے اس کا حساب لیا کہ زبان سے یہ شہادتین کے کلمے کو جاری کر رہا ہے، لیکن اندر دل سے ابھی یہ شخص مؤمن نہیں ہے، دل سے یہ شخص ابھی مطمئن نہیں ہے، دل سے یہ شخص ابھی ایمان نہیں لے کر آیا ہے، بلکہ اس کا جو اقرار کرنا ہے وہ اقرار لسانی ہے، اقرار قلبی نہیں ہے۔ اور ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے قلب کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے اور معرفت رکھ رہا ہے، کون؟ قلب۔ لیکن اگر قلب ہی مؤمن نہیں ہے اور صرف زبان جو ہے وہ حرکت میں آ رہی ہے اور زبان کچھ کلمات کو جاری کر رہی ہے کہ جو اس کے دل کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفسوں کے اندر چھپا ہوا ہے تم اس کا اظہار کرو، او تخفوہ یا تم اسے اپنے اندر مخفی رکھتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس اظہار پر بھی تمہارا حساب لے گا اور اس مخفی چیز پر بھی تمہارا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے اللہ عذاب دے۔ یہاں اس آیت سے بخوبی یہ نقطہ ہمارے لیے قابل فہم ہے کہ انسان اگر ایک چیز کو اپنے قلب میں پوشیدہ رکھتا ہے اور وہ اس کے اعضاء و جوارے
کہ ایمان کی ترجمانی نہیں کرتا ہے، یعنی انسان کا جو زبان ہے وہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور انسان کا باطن جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو یہ زبان سے اظہار کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کا باقاعدہ محاسبہ کرے گا اور انسان کو باقاعدہ اس کی جزا دے گا، اور جو انسان نے مخفی کر رکھا ہے اس پر بھی انسان کا حساب لیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فقط انسان وہ چیز جو اعضاء و جوارح سے جس کا اظہار کر رہا ہے، اللہ صرف اسی مطلب پر انسان کے ساتھ حساب کرے گا۔ بس اگر آپ تصور کریں کہ وہ انسان کہ جس کے وجود میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی انسان زبان سے بہت سارے ایسے گناہ کرتا ہے علناً، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو اس کے وجود میں پوشیدہ ہیں اور وہ زبان سے ان کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی اس نے اظہار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے او تخفو ہو، تم اسے مخفی رکھو گے، یحاسبکم بہی، اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے بھی حساب کرے گا۔ انسان اپنے ذہنی گناہوں کو اگر مد نظر رکھے کہ ہم آئے روز کتنی چیزوں کے بارے میں، کتنے گناہوں کے بارے میں تصور کرتے ہیں، اور وہ اگر خداوند متعال کی توحید سے متعلق ہے، وہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے متعلق ہے، وہ گناہ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی امامت سے متعلق ہیں اور ہم ان کو اپنے وجود میں رکھتے ہیں، یعنی زبان سے اظہار نہیں کر رہے ہیں لیکن دل میں وہ موجود ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم ابھی قلبی طور پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ ان تبدو ما فی انفسکم، کہ تم ان کو زبان سے ظاہر کرو، او تخفو ہو، یا انہیں مخفی کرو، یحاسبکم بہ اللہ، کہ اللہ تمہیں ان کے ذریعے سے حساب کرے گا، فیغفر لمن یشاء، پھر وہ جسے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے عذاب دے۔ پس اگر انسان اپنے ان گناہوں کے بارے میں کہ جو اس کے قلب میں موجود ہیں، اللہ سے متعلق، نبوت سے متعلق، امامت سے متعلق، چونکہ امامت نبوت کا لازمہ ہے، لہٰذا جو انسان اپنے قلب میں رکھتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اسے معرفت کے ساتھ، معرفت کے زینے طے کرتے ہوئے انسان اس مرحلے پر پہنچے، وگرنہ اگر وہ گناہ ہیں تو خداوند متعال ان گناہوں پر انسان سے حساب لے گا۔ جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے اعتقادی گناہ ہیں، تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ خداوند متعال کے حضور عفو درگزر کا مطالبہ کرے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ واجبات پر عمل کرے، محرمات کو ترک کرے، اور پھر محرمات میں مرحوم آیت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اعتقادی گناہ یہ بھی محرمات کا حصہ ہے۔ انسان رسول خدا کے بارے میں گناہ آلود فکر رکھتا ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گناہ آلود فکر رکھتا ہے، اور گناہ آلود فکر کرنے سے مراد یہی ہے کہ انسان تصور کرتا ہے کہ رسول خدا نے ایسا کیوں کیا، اپنے جو چچا زاد بھائی ہیں، اپنے جو داماد ہیں، انہیں اپنا وصی مقرر کیوں کیا، ایسا نہیں کرتے تو اچھا تھا، وہ جو ابھی بالکل جوان تھا، وہ جو ابھی بالکل ناتجربہ کار تھا، اسے رسول خدا نے ایسے کیوں اپنی جو ہے وہ میدان خم غدیر میں کھڑا کر کے ان کو ہاتھ کو بلند کر کے من کنتو مولا فہذا علی مولا کا کیوں اعلان کیا؟ کاش نہ کرتے، یہ زیادہ بہتر تھا، دوسرے افراد کو موقع دے دیتے۔ ایسی چیزیں گناہ ہیں، اگر انسان کے وجود میں ایسے گناہ پوشیدہ ہیں تو یہ انسان کے تکامل کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اللہ ان پوشیدہ گناہوں کا بھی حساب لے گا اگر انسان استغفار نہیں کرتا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، خداوند متعال کے حضور عفو درگزر کا مطالبہ کریں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے اور اپنے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ حدیث ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔